ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ مردہ ہے، تو آیا روز محشر یعنی قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ زندہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ پیدا ہوتے ہی مردہ ہے، جو انسانوں کے یعنی زندوں کے اندر شمار ہوا ہی نہیں ہے، تو آیا روز محشر اس کا اٹھایا جانا ممکن ہے؟ یہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو ذہن میں رکھیں کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ بچہ بھی روز محشر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ تم اس مردہ بچے کا بھی نام رکھ لو کہ روز محشر اس کو بھی اس کے نام سے ہی پکارا جائے گا اور ندا دی جائے گی۔ اور بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی، یعنی جسے اسقاط حمل کہا جاتا ہے، حمل ٹھہرا اور ضائع ہو گیا، تو وہ جو بچہ ہے وہ روز محشر اٹھے گا اور اپنے والدین کو پہچانے گا، اور والدین کو پہچان لینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ کب اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، یعنی ماں کے پیٹ میں جب وہ ہوتا ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور اس حمل کو کتنی مدت گزر جانی چاہیے ماں کے پیٹ میں کہ اس کے بعد وہ روز محشر ان کی شفاعت کرنے کے وہ قابل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ بعض نے لکھا کہ جب وہ نطفہ سے علقہ میں بدل جاتا ہے تو اس وقت کے بعد روز محشر جو ہے وہ اپنے والدین کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، بلکہ اس کو 40 دن جب گزر جاتے ہیں اس حمل کو، تو اس کے بعد وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ جب وہ روز محشر اٹھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی شفاعت بھی کرے گا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے خدا نخواستہ، اس کے بعد اگر وہ مر جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بچہ روز محشر اٹھے گا اور اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ اور یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ ذر الطفل بأبویہ الی الجنۃ، تو یہ جو بچہ ہوگا یہ کھینچ کر اپنے والدین کو وہ جنت میں لے جا کے پہنچا دے گا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر لینے کے بعد۔ تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بعض حضرات جو ہے وہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور انبیاء کرام، صحابہ کرام کی شفاعتوں کو تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کیا ہے کہ وہ بچہ کہ جو ابھی تک نہ اپنے والدین کو پہچانتا ہے، نہ اس کے والدین اس کے نین و نقش، خد و خال، صورت و شکل اس سے واقف ہیں، لیکن یہ بھی جو ضائع ہونے والا بچہ ہے، جو زندگی میں اس دنیا کے اندر معرض وجود میں آیا ہی نہیں ہے ابھی، جس نے نہ اپنے والدین کو دیکھا نہ والدین نے اس کو دیکھا، لیکن وہ فوت ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب روز محشر وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور ان کے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر لینے کے بعد ان کو داخل جنت کرے گا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، جب یہ ایک معمولی سا علقہ جو ہے، معمولی سا یہ حمل جو ہے، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے قابل ہو جائے گا تو کجا پھر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام، پھر صحابہ کرام، پھر کیا بات کی جائے امام الانبیاء والمرسلین سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، پھر علماء دین، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، پھر ان بزرگوں کی کیا شان بیان کی جائیں، اور پھر وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں کتنے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کتنے افراد کو شفاعت کے ذریعے سے داخل جنت کروائیں گے، اس کا تو کوئی یقیناً اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔